اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ترجمہ: اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح و شام، یعنی آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور زمین میں جتنے اہل ایمان ہیں سب خوشی سے، جبکہ کافر و منافق شدت اور تنگی کی حالت میں مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے بے بس ہیں اور اللہ جیسے چاہے ان میں تصرف فرماتا ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے پابند ہیں۔ یہ آیت اس آیت میں سجدہ تلاوت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے اور سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور ان کے سائے ہر صبح و شام۔ سایوں کے سجدہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ ان کے سائے بھی اول و آخر اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ جتنا وہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ سائے تو سارا دن ہی ہوتے ہیں، لیکن آیت میں صبح اور شام کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ ان دو اوقات میں سایوں کا چھوٹا یا بڑا ہونا واضح طور پر نظر آتا ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ ترجمہ: تم فرماؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ۔ تم فرماؤ تو اے لوگو، کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے، یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو، تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو۔ تم فرماؤ اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرمائیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، ان کے معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے، اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر وہ جواب نہ دیں تو آپ خود ہی فرما دیں کہ زمین و آسمان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اس سوال کا اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں۔ اور مشرکین بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ امر مسلم ہے تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ کیا تم نے زمین و آسمان کے رب کے سوا بتوں کو مددگار بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ بت اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جب ان کی بے قدری اور بے چارگی کا یہ عالم ہے تو وہ دوسرے کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ایسوں کو معبود بنانا اور اس کے بالمقابل خالق، رازق، قوی اور قادر کو چھوڑ دینا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ فرمایا تم فرماؤ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے؟ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کو پوجنے والے مشرکین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مومنین کی ایک مثال بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے؟ تو جس طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر و شرک اور ایمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کو اندھے جیسا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اندھا انسان درست راستے پر نہیں چلتا، اسی طرح کافر بھی سیدھے راستے پر نہیں چلتا۔ پھر فرمایا کیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ آیت کے اس حصے میں ایک اور طریقے سے بت پرستوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان کے علم میں ہے کہ بتوں نے بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ شبہ ہو گیا کہ بت بھی خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے کی وجہ سے عبادت کا مستحق ہے تو یہ بت بھی اس وجہ سے عبادت کے مستحق ٹھہرے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بتوں نے کبھی کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ تو جب حق بات یہی ہے تو مشرکین کا بتوں کو عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا جہالت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت یہی ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے اور وہی سب پر غالب ہے، اور سب کچھ اسی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ دنیا آخرت میں جو کچھ کسی کے پاس ہے یا ہوگا وہ سب اللہ کے دینے سے ہے اور ہوگا،
جیسے فرشتوں کی عظیم قوتیں، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی عظیم طاقتیں، معجزات و کرامات، اور یوں ہی دنیا میں لوگوں کی بادشاہتیں، ملکیتیں، حکومتیں وغیرہ سب اللہ کے دینے سے ہیں۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک و مختار نہیں بن سکتا۔ انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ ترجمہ: اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کے بقدر بہہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے والے جس پر وہ آگ دہکاتے ہیں اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کو آنکھ والے اور اندھے سے، ایمان اور کفر کو روشنی اور اندھیرے سے تشبیہ دی تھی، جبکہ اس آیت میں ایمان اور کفر کی ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس طرح کی جھاگ ہوتا ہے، اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں ان کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر، اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی معدنیات کی مائع سطح پر ظاہر ہوتی ہے، جبکہ حق جھاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیز کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی یا پگھلی معدنیات کی سطح پر جھاگ ظاہر ہو کر جلدی زائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض حالتوں اور وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جائے، لیکن انجام کار مٹ جاتا ہے، اور حق اصل چیز اور صاف جوہر کی طرح باقی و ثابت رہتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں مذکور مثال کی بہت اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک اور ندیوں سے مراد بندوں کے دل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، جلالت اور احسان کے آسمان سے رحمت کا پانی یعنی قرآن پاک بندوں کے دلوں کی ندیوں پر نازل فرمایا۔ تو جس طرح ندیوں میں پانی جگہ پاتا ہے، اسی طرح دلوں میں قرآنی علوم کے انوار جگہ پاتے ہیں، اور جس طرح ندیوں میں ان کی گنجائش اور وسعت کے اعتبار سے پانی کم یا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح دلوں کی پاکیزگی اور نجاست، قوت فہم کی زیادتی اور کمی کے اعتبار سے ان میں قرآن پاک کے انوار کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور جس طرح بہتے پانی کی سطح پر ابھرنے والی جھاگ اور پگھلی ہوئی معدنیات کی سطح پر ظاہر ہونے والا میل کچیل جلدی زائل ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے مضامین میں بظاہر جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور علماء کرام کے بیانات سے جلدی زائل ہو جاتے ہیں، اور عقائد، شرعی احکام کی تصریحات، ہدایات اور علمی نکات باقی رہ جاتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو انہی کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے، اور جو لوگ اپنے کفر و شرک پر قائم رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ اس قدر خوفناک اور تکلیف دہ حالت میں ہوں گے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیتے، لیکن ان کی جان پھر بھی نہ چھوڑتی۔ اس آیت میں اگرچہ کفار کے حساب میں سختی کیے جانے کا ذکر ہے، لیکن جداگانہ طور پر مسلمانوں کو بھی حساب کی سختی کے معاملے میں ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا؟ یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ سخت حساب کی صورت میں ہوگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نرمی سے لیے جانے والا حساب حقیقت میں حساب نہیں ہے بلکہ حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اور جس سے قیامت کے دن حساب میں جرا و اعتراض کے ساتھ سوال و کلام کیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں فرماتے ہوئے سننا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اس کے نام اعمال پر نظر کرا دی جائے پھر اس سے معافی دے دی جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حساب جس سے حساب میں اس دن جرا کر لی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا، لہذا ہمیں بھی اپنے حساب کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی فرماتا ہے۔ ترغیب کے لیے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین اوصاف جس شخص میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے حساب میں آسانی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ کون سے اوصاف ہیں؟ ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب کی فکر کرنے اور نیک اعمال میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ ترجمہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور وہ اس پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے، جو حق کو جانتا ہے، نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات میں اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اچھی صفات پر ان کی تعریف کی گئی اور ان صفات کے بدلے بھلائی کا وعدہ فرمایا گیا، اور ابو جہل کی بری صفات کی مذمت کی گئی اور ان بری صفات کے بدلے برے انجام کی وعید سنائی گئی، لیکن چونکہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ سبب نزول کی خصوصیت کا، لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے وعدے کی آیات میں قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان جیسی صفات اپنائیں گے۔ یوں ہی ابو جہل کے لیے وعید کی آیات بھی قیامت تک آنے والے وہ تمام افراد داخل ہیں جو ابو جہل کے نقش قدم پر چلیں گے۔ فرمایا صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں اور ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں اور ان کی عقل وہم کے عرضے سے صاف ہے۔ فرمایا وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں کہ اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور ان معاہدوں کو توڑتے نہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ ترجمہ اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوفزدہ ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض کو مان کر اور بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور رشتہ داری نہیں توڑتے۔ اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام، مسلمانوں کے ساتھ محبت و احسان، ان کی مدد کرنا، ان کی طرف سے مدافعت کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، سلام اور دعا کرنا، مسلمان مریضوں کی عیادت کرنا، اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ آیت کی تفسیر کی مناسبت سے چند احادیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے جو اپنے ساتھی کا خیر خواہ ہو، اور پڑوسیوں میں اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں رہتا ہے۔ جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف دور کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی منافق کے مقابلے میں مومن کی حمایت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حمایت میں ایک فرشتہ کھڑا کرے گا جو اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اور جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک لے گا یہاں تک کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ فرمایا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے اور صلہ رحمی وغیرہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہوں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چند آیات اور حدیث بیان کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلیں اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ فرمایا، اور برے حساب سے خوفزدہ ہیں، یعنی خصوصی طور برے حساب سے خوفزدہ ہیں اور حساب کا وقت آنے سے پہلے خود اپنے نفسوں سے محاسبہ کرتے ہیں۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اعمال کے محاسبے سے غافل نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں اپنے اعمال کے محاسبے کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں مذکور الفاظ من دان نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا میں ہی نفس کا محاسبہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا میں ہی اپنا حساب کر لیا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک سے کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح تاجر دنیا میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے کمی زیادتی کے راستوں کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے اس میں کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب سے بھی بچے، کیونکہ یہ بڑا دھوکے باز اور مکار ہے۔ لہذا پہلے اس سے پورے دن کی گفتگو کا صحیح جواب طلب کرے اور اپنے نفس سے اس بات کا خود حساب لے جس کا قیامت کے دن دوسرے لیں گے۔ اسی طرح نظر بلکہ دل کے خیالات اور وسوسوں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے، حتیٰ کہ خاموشی کا حساب بھی لے کہ اس نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی، اور سکون کے بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ جب ان تمام باتوں کا علم ہو جائے جو نفس پر واجب تھیں اور اس کے نزدیک صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ کس قدر واجب کی ادائیگی ہوئی ہے تو اس قدر کا حساب ہو گیا۔ اب جو باقی رہ گیا
اسے نفس کے ذمہ لکھ لے اور اسے دل کے کاغذ پر بھی لکھ دے، جیسے اپنے شریک کے ذمہ باقی حساب کو دل پر بھی لکھتا ہے اور حساب و کتاب کے رجسٹر میں بھی۔ پھر جب نفس قرض دار ٹھہرا تو ممکن ہے اس سے قرض وصول کرے، کچھ تاوان کے ذریعے، کچھ اس کی واپسی سے، اور بعض کے حوالے سے اسے سزا دے، اور یہ سب کچھ حساب کی تحقیق کے بعد ہی ممکن ہے، تاکہ جس قدر واجب باقی ہے اس کی تمیز ہو سکے، اور جب یہ بات معلوم ہو جائے تو اب اس سے مطالبہ اور تقاضا کرنا چاہیے، اور اسے چاہیے کہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کے حوالے سے اپنے نفس سے ایک ایک دن کی ہر گھڑی کا حساب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔